بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، اسحاق ڈار صاحب نے ملاقات کی ہے کچھ سینئر صحافیوں سے، کچھ اینکر پرسن سے، اور اب وہ معاملات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں جن کے بارے میں ہم پہلے سے بات کر رہے تھے، اور معاملہ اب کھل بھی رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب اور یو اے ای کے بیچ میں ایک سرد جنگ چل رہی ہے، اور اس کے لیے کچھ وجوہات تھیں۔ یو اے ای کچھ ایسی چیزیں کر رہا تھا یمن میں جو سعودی عرب نہیں چاہتا تھا، اور یو اے ای کوئی ایکسپینشن کے معاملات ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مزید بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ سوڈان کے اندر وہ ایک ملیشیا کو سپورٹ کر رہے تھے، سوڈان میں ان کا انفلوئنس بڑھ رہا تھا، لیبیا میں ان کا انفلوئنس بڑھ رہا تھا، اور صومالیہ میں ان کا انفلوئنس بڑھ رہا تھا، اور یمن کے اندر بھی ان کا انفلوئنس بڑھ رہا تھا۔ تو یو اے ای مختلف جگہوں کے اوپر جو پالیسی ہے وہ سعودی عرب سے مختلف بنا رہا تھا۔ جب سعودی عرب نے وارننگ دے کر کچھ حملہ بھی کیا تھا اور یو اے ای کو وہاں سے وڈرا کرنا پڑا تھا 24 سے 26 گھنٹوں کے اندر، یو اے ای وہاں سے اپنی فورسز کو نکال کر لے گیا تھا یمن میں سے، تو ریڈ سی کے اوپر یو اے ای کی نظر تھی۔ اب اس وقت بھی پاکستان کو ایک پوزیشن لینی تھی، لیکن پاکستان پوزیشن لے نہیں پایا تھا، بلکہ پاکستان کی گورنمنٹ نے پاکستانی میڈیا کو یہ کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر خاموش رہیں، کوئی اس کے اوپر بات نہ کرے۔ ابھی اسحاق ڈار صاحب نے کچھ صحافیوں سے ملاقات کی ہے اور کچھ حقائق ان کے ساتھ شیئر کیے ہیں، کچھ چیزیں انہوں نے صحافیوں کو بتائی ہیں اور کچھ چیزیں سورسز پہلے سے بتا رہے تھے۔ میں وہ سارا کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ یو اے ای نے پاکستان کے اوپر بہت دباؤ ڈالا ہوا ہے، اور یو اے ای کو ایک بات کا پرابلم یہ بھی ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای کے معاملات میں پاکستان نے یو اے ای کا اتنا ساتھ نہیں دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس نے آپ کو پیسہ دیا ہوا ہوتا ہے وہ توقع کرتا ہے کہ آپ اس کی خوشامد ہر جگہ پہ باقیوں سے زیادہ کریں گے۔ پھر ابھی موجودہ حالات میں یو اے ای پاکستان پہ دباؤ مسلسل بڑھا رہا تھا ایران کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے، لیکن پاکستان اس دباؤ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک چیز یہ ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا، اور یو اے ای کے ساتھ ابھی پاکستان کا کوئی ایسا دفاعی معاہدہ بھی نہیں ہے۔ تو یو اے ای نے پاکستان سے پہلے بھی پیسے واپس مانگے ہیں، وہ بار بار پیسے واپس مانگتا ہے۔ تو پاکستان اب ایک ایسا ملک بن گیا ہے، ہمارا ملٹری رجیم اس طرح کا ہے کہ کوئی ہمیں پیسے دیتا رہے تو یہ کہتے ہیں یہ سب سے اچھا ہے، اور کوئی پیسے واپس مانگ لے تو لگتا ہے کہ یار یہ تو بہت ظالم آدمی ہے، بہت برے لوگ ہیں۔ حالانکہ انہوں نے بڑا لمبا عرصہ اپنے پیسے ہمارے پاس رکھے ہیں، لگ بھگ $3.5 ارب بنتے ہیں ٹوٹل ملا کے۔ $2 ارب تو اسٹیٹ آف پاکستان کے قومی خزانے میں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے پیسے بھی واپس مانگے ہیں، ان کی بات بھی کوئی نہیں مان رہا پاکستان بقول ان کے، اور پاکستان کو لگتا ہے کہ یو اے ای زیادتی کر رہا ہے۔ تو یہ باتیں ہلکے پھلکے گلے شکوے انہوں نے کیے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان یو اے ای کا پیسہ واپس کرے گا۔ اب یہ $2 ارب کرے گا یا $3.5 ارب کرے گا، یہ بہت مشکل ہے، لیکن پاکستان اس مہینے کے آخر تک واپس کرے گا۔ اور اگر پاکستان واپس نہیں کرتا تو یو اے ای کے پاس جو اس کا دوسرا سلوشن ہے وہ پاکستان کو بہت مہنگا پڑ جائے گا، ضرورت پڑی تو بھی میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں۔ اب ایران سے بھی اسحاق ڈار صاحب کو پرابلم ہے۔ ڈار صاحب کو لگتا ہے کہ ایران نے پاکستان کی بات نہیں مانی، اور ایران کو چاہیے تھا کہ جتنی مار پڑ گئی سو پڑ گئی، جتنا ایران نے مار دیا سو مار لیا، تو اب اپنی معیشت کو بچائے، اپنے لوگوں کو بچائے، اور پاکستان کے کہنے کے اوپر مذاکرات کرے، اور پاکستان کے سر کے اوپر مذاکرات کا سہرا باندھ دیا جائے کہ جناب پاکستان دنیا کی آنکھوں کا تارا بن جائے، اور امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ سارے پاکستان سے خوش ہو جائیں، اور پاکستان جو ہے وہ یہ اس خطے کے اندر ایک الگ ممتاز حیثیت حاصل کرے۔ ہونا تو چاہیے، لیکن ایران کے پرابلمز بڑے سنجیدہ تھے۔ دیکھیں ایران نے کیا کہا اور پاکستان کیا چاہتا تھا، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ پاکستان یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کے ذریعے سے ڈونلڈ ٹرمپ oblige ہو جائے، اس سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایران نے پاکستان کو یہ کہا جناب آپ سر آنکھوں پہ، آپ کی بڑی عزت ہے۔ ایران نے ہمیشہ پاکستان کی بات رکھی، لیکن ایران نے جب یہ کچھ سوالات، کچھ چیزیں سامنے رکھی تو پاکستان کے پاس ان کا جواب کوئی نہیں تھا۔ ایران نے کہا جی آپ مذاکرات کروانے آ گئے ہیں بطور ثالث، اور آپ کی دوسرے فریق سے بات بھی ہو رہی ہے، اور اس سے گرین سگنل کے بعد آپ ہمارے پاس آئے ہیں، تو کم سے کم اس کے حملے تو رکوائیں آپ، کیونکہ ایران جتنے بھی حملے کر رہا ہے وہ سارے جوابی حملے، ایران نے پہلے اٹیک کوئی بھی نہیں کیا۔ تو ایران کا یہ مطالبہ بالکل جائز تھا کہ اگر آپ ثالث بن کر آئے ہیں تو پھر آپ امریکہ کے حملے تو رکوائیں، کیونکہ آپ امریکہ کی جانب سے ثالث بن کر آئے ہیں، ہم آپ کو قبول کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن آپ پہلے حملے غیر مشروط طور پہ رکوائیں۔ پھر وہ گارنٹی مانگتے ہیں جو ہم دے نہیں سکتے، پھر خفیہ مذاکرات کا بھی حامی نہیں ہے ایران، اب جنگ بھی نہیں رک رہی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کی وجہ سے معاملہ بنا نہیں۔ اور اب تو انٹرنیشنلی یہ خبر چھپ رہی ہے، باقاعدہ بڑے بڑے صحافی اور ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ناکام ہو گئے جو پاکستان کروا رہا تھا، اب کوئی اور کوشش کرے گا، کہیں اور سے کوشش ہوگی، اینڈ آف دا ڈے تو ٹیبل پہ آنا ہے سب۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایران کسی ایسے ملک کو اتنا فیسیلیٹیٹ کرے گا جو ملک ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام دینا چاہتا ہے، یعنی شہباز شریف ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام دینا چاہتے ہیں، تو ایران اپنی پگڑی جو ہے وہ شہباز شریف کے سر پہ تو نہیں رکھے گا نا۔ یہ بڑی ٹرکی چیز ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں ان معاملات کو انہیں آئیڈیا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ اب ناظرین ڈار صاحب کی مایوسی ہے، اور انہوں نے تقریباً بتا دیا کہ جناب ہم نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات انہوں نے کی ہے کہ ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں ہے، ہم سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدے میں، اور ایران سے ہم نے یہ کہا کہ سعودی عرب کو آپ نہ ماریں، کیونکہ اس سلسلے میں اگر آپ یہ کریں گے تو ہمیں پھر میدان میں آنا پڑ جائے گا، کیونکہ ہماری مجبوری ہے، سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا جو دفاعی معاہدہ ہے
اس کے اوپر پاکستان کی پارلیمان میں کبھی ڈسکشن نہیں ہوئی، اس کے اوپر پاکستان کی ایون کیبنٹ کے اندر نہیں ہوئی، کوئی نہیں جانتا کہ اس معاہدے میں کیا لکھا ہے، اور کہیں پہ بھی اس معاہدے کی اپروول نہیں لی گئی، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ایک معاہدہ ہے، اور اس میں جو نام لیا جاتا ہے وہ لیا جاتا ہے حرمین شریفین کا، کہ خانہ کعبہ کی اور مسجد نبوی کی حفاظت کے لیے ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے۔ تو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے اوپر تو اٹیک ہی نہیں ہو رہا، ایران تو اٹیک کر رہے ہیں امریکی اڈوں پہ، تو امریکی اڈوں کی حفاظت کا تو آپ نے ذمہ نہیں لیا نا۔ آپ تو کہہ رہے ہیں جو قوم کو آپ سودا بیچ رہے ہیں، یا قوم سے جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اوپر اگر خدا نہ خواستہ کوئی وقت آئے گا، یا مسجد نبوی پہ خدا نہ خواستہ کوئی وقت آئے گا، تو ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے جناب، ہم خادمین حرمین شریفین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سعادت دی ہے کہ وہ حرمین کے خادم ہیں، لیکن یہ جو ایران حملہ کرے تو امریکی اڈوں پہ کر رہا ہے، تو کیا اس معاہدے میں آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ امریکی اڈوں کے اوپر ہونے والے حملوں کا جواب بھی پاکستان دے گا؟ کیونکہ قوم کو آپ صرف خادمین حرمین شریفین کے حوالے سے، یا حرمین شریفین کے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سنائی نا عاصم منیر صاحب نے، اور انہوں نے علماء اکرام کو کہا جی ہمیں بہت بڑی سعادت مل گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی مذہبی سعادت ہے، جس پہ حافظ قرآن عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سناتے ہیں، لیکن یہی معاہدہ سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہی معاہدہ سعودی عرب نے ابھی یوکرین کے ساتھ کر دیا ہے، تو کیا انہیں بھی یہ سعادت مل گئی ہے؟ اور ممالک کے ساتھ بھی سعودی عرب کے معاہدے ہیں، تو یہ قوم کو وہ والا چورن بیچ دیتے ہیں جس چورن کی جس جگہ پہ ضرورت ہوتی ہے، کبھی معیشت والا، کبھی بیچارگی والا، کبھی مذہب والا، کبھی کوئی اور چورن بیچ دیتے ہیں، تو یہ ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی چورن بیچنے کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہمیشہ ہوتا ہے۔ ناظرین، گلف ممالک سے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی واپس آ رہے ہیں، اور یہ جو پاکستانی واپس آ رہے ہیں، دیکھیں پچھلے 4 سالوں میں اس حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا، ٹکے کا کام نہیں کیا، ان کا زیادہ تر کام جو چلا ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے یا ان محنت کشوں کی ریمیٹنسز جو آئی ہے پاکستان میں، ان سے ہی پاکستان کا پہیہ گھوما ہے۔ پاکستان کے اندر تو کاروباری زندگی بند ہے، لوگ مایوس ہو گئے، تو اب یہ لوگ مشکل میں، تو میری حکومت پاکستان سے اپیل ہے، بڑی مہربانی آپ کی کہ اب ان کو سنبھال لیں۔ یہ لوگ بڑی تکلیف میں بیچارے، کیوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں، بہت پریشان ہیں، جو گلف سے واپس آ رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنی جان بچا کر واپس آ رہے ہیں، تو حکومت ان لوگوں کو سہولیات فراہم کرے، یہ حکومت سے گزارش ہے، اور یو اے ای کی گورنمنٹ سے بھی یہ گزارش ہے کہ دیکھیں جی، آپ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے تعلقات تھے، ایجنسیوں نے آپ کو بتایا، اور پی ٹی آئی کے لڑکے اٹھوا دیے، اب ان کو اتنے سال ہو گئے ہیں، آپ وہ لڑکے ہی چھوڑ دیں مہربانی کر کے، اب تو آپ کے وہ معاملات بھی نہیں رہے، اب تو آپ کے پیسے بھی واپس آ رہے ہیں، تو مہربانی کریں، وہ 2 لڑکے ہیں انہیں تو چھوڑ دیں، ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے، ان میں ایک سلمان ہے، ایک جنید ہے، اب وہ لڑکے ان کی فیملیز انتظار کر رہی ہیں کہ ان کے بچے کہاں ہیں، ان کو چھوڑا جائے، تو یو اے ای سے میری گزارش ہے کہ پاکستانی انٹیلیجنس کے کہنے کے اوپر مبینہ طور پہ جو 2 لڑکے اٹھائے گئے تھے وہ لڑکے چھوڑ دیے جائیں، تو یہ بڑا اچھا ہو جائے گا، ان کی فیملی کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا۔ ناظرین، اب آ جائیں ذرا پیٹرول کے معاملے پہ۔ شہباز شریف نے آگے اناؤنس کیا جناب کہ میں پیٹرول کی قیمت فی الفور، اس کے اندر جو لیوی ہے وہ 80 روپے لیوی کم کر رہا ہوں، تو یہ لیوی لگائی کس نے تھی؟ 160 روپے لیوی شہباز شریف نے لگائی ہے پیٹرول پہ، 160 روپے، اب اس میں سے 80 کم کر رہا ہے، یعنی یہ تو اس طرح انہوں نے کیا کہ ایک دم بہت زیادہ قیمت بڑھاؤ، پھر تھوڑی سی کم کر کے یہ کہو دیکھو جی ہم آپ کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں۔ یہ خبر کو ٹویسٹ کرنے کا طریقہ ہے، یعنی 24 گھنٹے پہلے خبر چل رہی تھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں، 24 گھنٹے کے بعد ان میں سے کچھ تھوڑا سا کم کر کے اب خبر یہ چلا رہے ہیں پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی۔ آج کے اخبارات آپ اٹھا لیں، ان کے اندر ہیڈ لائن جتنی بڑی کل نہیں لگی تھی اس سے بڑی آج لگ جائے گی۔ انہوں نے ابھی 3 ارب روپے کا کم سے کم ایک دہاڑی انہوں نے لگا لی، 3 ارب روپے کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے جو دہاڑی انہوں نے لگائی ہے، ابھی یہ جو پرانوں نے لگائی ہے ایک دن 24 گھنٹے کے اندر اندر، اور لیوی کے اوپر یہ سینکڑوں ارب کما چکے ہیں، پاکستانیوں کی جیب پہ ڈاکے ڈال چکے ہیں۔ اب کہتے ہیں جی ہم پبلک ٹرانسپورٹ کچھ فری کر دیں گے، کچھ اور چیزیں فری کر دیں گے، تو 4-5 ارب روپیہ خرچ کر دیں گے پبلک کے اوپر، سینکڑوں ارب کا ڈاکہ ڈالنے کے بعد، اور پھر قوم کے اوپر احسان چڑھا دیں گے، اور اس کے اوپر اربوں روپے کے اشتہار بھی ڈال دیں گے۔ آپ یہ دیکھیے گا ابھی یہ اشتہاری مہم چلا دیں گے بہت بڑی کہ جناب وزیر اعلیٰ کا بہت بڑا اقدام، وزیر اعظم کا بہت بڑا اقدام، جناب قیمتیں کم کر دی اور یہ کر دیا وہ کہو، قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ اس کی آپ کو میں مثال دیتا ہوں، ایک گھر کے اوپر نا ڈکیتی پڑی، سارا مال لوٹ کر لے گئے، اور بعد میں کچھ بچی کچی 2-4-5 چیزیں واپس کر دی، اور احسان چلا دیا دیکھو آپ کی چیزیں واپس مل گئی۔ بھئی نقصان تو ان کا وہی ہے نا، نقصان تو وہی کھڑا ہے۔ آپ ایک چیز کی قیمت 3 گنا بڑھانے کے بعد 1 گنا کم کر دیں تو پھر بھی وہ پہلے سے دگنی ہوتی ہے۔ عمران خان کے دور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں زیادہ تھیں، آج کم ہے، لیکن عمران خان کے دور میں یہی پیٹرولیم مصنوعات آپ کو آدھی سے بھی کم قیمت پہ مل رہی تھیں، لیکن آج جن لوگوں کو تبدیلی کے نام پہ جرنیلوں نے لا کر مسلط کیا، انہوں نے حالات کیا کر دیا۔ آپ فرض کریں اگر یہ کوئی تجربہ کار ٹیم جو یہ عاصم منیر نے، ندیم انجم نے، جنرل باجوہ نے، یہ جو تجربہ کار ٹیم لا کر بٹھا دی ہے پاکستانیوں کے سر پہ، خدا نہ خواستہ یہ تجربہ کار ٹیم کرونا کے دوران ہوتی
تو یہ تو آدھے پاکستانیوں کی فاتحہ پڑھ دیتے. جیسے یہ نالائق ہیں، نکمے ہیں، نکٹو ہے، کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. یہ تو بیڑا غرق کر دیتے پاکستان کا. اگر کہیں یہ ٹیم تجربہ کاروں کی موجود ہوتی کورونا وائرس کے دوران. وہ تو عمران خان تھا، اس کا دماغ کام کرتا تھا. اللہ رب العزت نے اس پہ فضل کیا، وہ پاکستانیوں کو اس نے بچایا، پوری دنیا نے تعریف کی. یہ لوگ ہوتے تو یہ تو بیڑا غرق کر دیتے، غریب آدمی کو بھوکا بھی مار دیتے اور کورونا سے بھی مار دیتے. یہ اتنے ظالم لوگ ہیں. ناظرین، ایران کے مطابق یہ جو جمعے کا دن گزرا ہے، یہ امریکہ کے لیے ایک 3 اپریل کا دن ایک سیاہ دن کے طور پہ یاد رکھا جائے. اس کی وجہ ہے امریکن طیارے گرے ہیں ایک کے بعد ایک. ایران دعویٰ کہتا ہے F-35، وہ بتاتے ہیں یہ F-15 ہے، لیکن جو بھی ہے وہ ایک فائٹر جیٹ ہے، بڑا کمال قسم کا، وہ گرا. اب ایران نے کیسے گرا دیا امریکن فائٹر جیٹ کو؟ وہ تو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہیں. ان کو تو رشیا کے S-400 S-300 یا چائنا کے بڑے اچھے ریڈار سسٹم وہ ان کو نہیں گرا پا رہے. تو یہ ایران نے کیسے گرا دیا؟ سوال ہے نا، تو سائنٹیفکلی سمجھنا پڑے گا آپ کو. یہ جو ہوا کے اندر آبجیکٹس آتے ہیں نا، جہاز، راکٹس، ان کو اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے ریڈار سسٹم ہوتا ہے جو ان کو پکڑتا ہے کہ یہ ایک آبجیکٹ آ رہا ہے. وہ ریڈار اس کو وارن کرتا ہے، اس کو جا کے ہٹ کرتا ہے. ریڈار کے ذریعے سے ہی دوسرا میزائل جاتا ہے، اس کو جا کے ہٹ کر دیتا ہے. فضائی دفاعی نظام ایکٹیو ہو جاتا ہے. لیکن جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی امریکہ کے ان طیاروں کے پاس ہے، یہ پتہ ہی نہیں چلتا، ریڈار ان کو پکڑ نہیں سکتا. دنیا کے سب سے اچھے ریڈار ان کو نہیں پکڑ پا رہے. تو ایران نے کیسے پکڑا؟ ایک پرانا طریقہ بھی ہے ہیٹ ڈیٹیکشن کا. یہ جتنے بھی آبجیکٹس ہیں یہ ایندھن کے ساتھ اڑتے ہیں، ان میں فیول ہوتا ہے اور ان کے انجن کام کرتے ہیں، اور ان میں سے بڑی شدید گرمائش نکلتی ہے. تو ہیٹ سینسرز کے ذریعے سے جو ہے نا، وہ فضا میں نگرانی کرتے رہتے ہیں حساس جگہوں کی، اور جب انہیں پتہ چلتا ہے تو پھر وہ اس طریقے سے ان کو لاک کر کے ہٹ کرتے ہیں. کیونکہ اس میں ریڈار اس طرح انوالو نہیں ہوتا، تو طیارے کے پائلٹ کو چند سیکنڈ ملتے ہیں، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے پیچھے اب میزائل لگ گیا ہے. یہ ایک دیسی اور پرانے طریقے سے ایران طیارے گرا رہا ہے امریکہ کے. پہلے جناب امریکہ کا طیارہ گرا نورستان کے علاقے میں، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ امریکن طیارہ گر گیا اور اس کا پائلٹ جو ہے وہ ایجیکٹ ہو گیا. اب پائلٹس کی تلاش جاری ہے. پائلٹ ڈھونڈنے کے لیے ایرانی نکل پڑے، وہاں کے قبائل نکل پڑے بندوقیں لے کے. وہ ہر طرف سے نکلا ہے، جھنڈے بندوقیں لے کے. انہوں نے چاروں طرف سے علاقے گھیرنا شروع کر دیے. انہوں نے کہا جی فکر ہی نہ کریے، پائلٹ ہم ڈھونڈ لیں گے. دوسری طرف امریکی ہیلی کاپٹر بھی آ گئے. انہوں نے کہا جی پائلٹ ہم اپنا لے کر جائیں گے. اب امریکن اپنا پائلٹ ڈھونڈ رہے ہیں، مقامی لوگ وہاں پہ پائلٹ ڈھونڈ رہے ہیں، اور بیچ میں جھڑپیں شروع ہو گئی ایرانی فوج کے ساتھ. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جو پاسداران انقلاب ہے وہ براہ راست امریکن کے آمنے سامنے ان کا انکاؤنٹر ہوا ہے. اس سے پہلے بٹنوں کی لڑائی چل رہی تھی. ادھر سے بٹن دبایا، ادھر سے بٹن دبایا، طیارہ آیا اوپر سے میزائل پھینکا، بھاگ گیا واپس، نیچے سے بٹن دبایا. یہ لڑائی چل رہی ہے. یہ دو آمنے سامنے اتنا کلوز کمبیٹ نہیں ہوا. اس میں ایرانی سورسز کے مطابق 2 اور امریکی سورسز کے مطابق 1 ہیلی کاپٹر بھی امریکہ کا مار گیا. اب پہلے جو ہے وہ 1 پائلٹ ڈھونڈ رہے تھے، اب ہیلی کاپٹر کا حملہ بھی آ گیا زمین پہ. اب ان کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں جناب، وہ کدھر گئے. تو یہاں پہ ایک تصادم شروع ہو گیا اور گھمسان کی خوفناک لڑائی وہاں پہ چل رہی ہے. پہلی بار جو ہے وہ یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے. یہاں پہ امریکہ کا کافی نقصان ہو سکتا ہے، اور اگر وہ زندہ پکڑ لیتے ہیں امریکن فوجیوں کو اور ان کی ویڈیو ایک جاری کر دیتے ہیں، تو یہ پوری دنیا کے اندر بہت شرمندگی ہو جائے گی. انٹرنیشنل میڈیا کی پہلی 4 5 8 ہیڈ لائنز جو ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا، وہ یہی ہے. امریکہ کی پوری دنیا کے اندر سبکی ہو رہی ہے، شرمندگی ہو رہی ہے. اور امریکہ ایک سپر پاور تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اتنا بکھلا گیا ہے کہ اس نے جو 9 بجے خطاب کیا اپنی قوم کے ساتھ، خطاب کے شروع میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی ریجیم چینج تو ہمارا مقصد ہی نہیں تھا. 7 منٹ کے بعد کہا جی ہم ریجیم چینج چاہتے تھے، وہ ہم نے کر دیا. یعنی ایک آدمی اتنی بکھلاہٹ کا شکار ہے کہ ایک ہی تقریر کے اندر یا ایک ہی خطاب کے اندر 2 3 الگ الگ موقف دے دیتا ہے، اور اس کے بیانات کے تضادات کے اوپر باقاعدہ انٹرنیشنل میڈیا لگاتار رپورٹ کر رہا ہے. تو یہ ناظرین اب حالات پیدا ہو گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. امریکہ پہ دباؤ کافی بڑھتا جا رہا ہے اور لگاتار بڑھتا جا رہا ہے. اس دباؤ سے نکلنے کے لیے امریکہ کو فیس سیونگ چاہیے، اور پاکستان کو لگتا تھا پاکستان فیس سیونگ لے کر دے گا، لیکن پاکستان فیس سیونگ لے کر دینے میں کامیاب نہیں رہا. ہمیں ناکامی ہوئی ہے، ہم یہ نہیں کر پائے. اسرائیل کے اوپر اس وقت شدید بمباری ہو رہی ہے ایران کی جانب سے، اور جمعے کے دن ایران کو بہت کامیابیاں ملی ہیں. اور اسرائیل کے اندر نا لوگ ذہنی مریض بنتے جا رہے ہیں. بہت بڑے پیمانے پہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوگی. اتنا مارا ایران نے، اتنے بم مارے ہیں، اتنے میزائل مارے ہیں. اسرائیلی تو ساری زندگی یہ سمجھتے رہے کہ آئرن ڈوم لگا ہوا ہے، اوپر سے جو بھی مارو گے یہ سنبھال لے گا. انہوں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسے میزائل بھی آئیں گے ایران کی جانب سے جو اپنا راستہ تبدیل کریں گے، اور آئرن ڈوم بھی ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے گا، اور وہ آ کر زمین پہ ٹکرائیں گے اور بنکرز کو توڑنا شروع کر دیں گے. تو اب وہ بڑے خوف کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن سویلینز کو ابھی تک ایران نے ٹارگٹ نہیں کیا. ہاں، ایران عرب ممالک میں اور اسرائیل میں کچھ اہم ٹارگٹس کے بارے میں بتا چکا ہے، اور یہ کہہ چکا ہے کہ سویلینز اپنے آپ کو ان ٹارگٹ سے دور کر لیں، کیونکہ ایران کے اندر اس قسم کے ٹارگٹس کو تباہ کیا گیا ہے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے. تو جواباً اب ہم یہ کارروائی کریں گے مقبوضہ علاقوں میں. وہ مقبوضہ علاقہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ امریکی اڈے ہیں اس کو مقبوضہ علاقہ کہتے ہیں، چاہے وہ گلف ممالک ہیں. پھر جہاں پہ اسرائیل ہے اس کو وہ مقبوضہ علاقہ کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں اسرائیل نام کا کوئی ملک نہیں، یہ فلسطین ہے اور یہاں پہ قبضہ ہوا.
تو یہ ناظرین اب تک کی صورتحال ہے، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ اسرائیلیوں کو بڑے پیمانے پہ کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑے گی، وہ ذہنی مریض بن گئے بیچارے جو ان کے ساتھ ہوا۔ ایرانی بڑے دلیر نکلے، وہ ہر جگہ پہ سامنے آتے ہیں، ہر جگہ پہ دکھائی دیتے ہیں اور راتیں باہر گزارتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، ان کے لیڈر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں آ کر، اور پوری دنیا کو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حقائق بتا رہے ہیں